بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ میرے بھائیو دوستو، حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیٹا تم جب گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کرو، یہ سلام تمہارے اور تمہارے گھر والوں کے لیے برکت کا سبب ہوگا۔ میرے بھائیو دوستو، سلام کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب فرمایا کہ آپس میں سلام کیا کرو، کیونکہ سلام کرنے سے زندگی میں برکت آتی ہے، زندگی میں آدمی کے امن اور چین اور سکون آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سلام کرنے کا طریقہ بتا دیا، کون کس کا سلام کرے گا، کس طریقے سے سلام کرے گا، یہ تمام چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو بتا دیا۔ اسی لیے ہر طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں کامیابی اللہ پاک نے رکھی، چاہے وہ سلام کا ہو، سلام میں پہل کرنے کا طریقہ ہو، سلام کرو جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود سلام میں پہل کیا کرتے تھے، آپ خود سب سے پہلے سلام کیا کرتے تھے، کیونکہ سلام ایک دعا ہے ہر مذہب کے اندر، لیکن اس مذہب کے اندر اللہ رب العزت نے اتنی پیاری دعا عطا فرمائی، سلام کی دعا، امن کی دعا، راحت کی دعا۔ آدمی جب ایک دوسرے کو سلام کرتا ہے تو اللہ اس پر برکت عطا فرماتے ہیں۔ ایمان والا ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے ہاتھ چھٹنے سے پہلے اللہ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اسی لیے ہمیشہ آدمی کو چاہیے کہ اللہ کے حکموں پر، نبی کے طریقوں پر اپنے آپ کو لے کر آئے، کیونکہ کامیابی اللہ پاک نے جو رکھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں کامیابی رکھی، کیونکہ اگر آدمی سنت سے ہٹ کر اپنی زندگی گزارے گا اس کے اندر کامیابی نہیں ملے گی۔ کامیابی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں 100% کامیابی ملے گی۔ ہمیشہ آدمی اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہ نبی کے طریقے پر چلا دے، کیونکہ نبی کے طریقے میں کامیابی ہے۔ سلام کرنے کا طریقہ ہو، سونے کا طریقہ ہو، یا کھانے کا طریقہ ہو، یا گھر سے نکلنے کا طریقہ ہو، یا گھر میں داخل ہونے کا طریقہ ہو، یا بیت الخلاء میں داخل ہونے کا طریقہ ہو، بیت الخلاء سے نکلنے کا طریقہ ہو، مسجد میں داخل ہونے کا طریقہ ہو، وضو کرنے کا طریقہ ہو، اور دعائیں ہیں، کھانے کی دعا، کھانے کے بعد کی دعا، سونے کی دعا، سونے سے اٹھنے کی دعا، گھر میں داخل ہونے کی دعا، گھر سے نکلنے کی دعا، سواری پر جانے کی دعا، منزل آنے کی دعا، بیماری کے لیے سورہ فاتحہ بتائی گئی، یہ تمام چیزیں بتائی گئی، سنتیں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جیسے مسواک کی سنت ہے، موت کے علاوہ تمام بیماریوں کا علاج مسواک کی سنت کے اندر ہے، تمام چیزوں کا علاج ہے۔ اتنی چیزیں آج امت چھوڑ دی، اگر یہ چیزوں کی اختیار کرے گی، آپس میں سلام اختیار کرے گی، آپس میں ایک دوسرے کا اکرام کرے گی، بڑوں کی عزت کرے گی، چھوٹوں پر شفقت کرے گی، علماء کی عزت کرے گی، روزانہ قرآن پڑھے گی، روزانہ حدیث پڑھے گی، سنے گی، قرآن کی تلاوت کرے گی، سنے گی، اس پر عمل کرے گا تو زندگی راحت سے کٹے گی۔ کتنی مشکل زندگی اندر اللہ پاک اس کے اندر برکت عطا فرماتے، کیونکہ ہر چیز اللہ ہی کے حکم سے چلتی ہے، اللہ ہی کے حکم سے ختم ہوتی ہے۔ اسی لیے اپنے آپ کو قرآن پڑھنے کا پابند بنانا چاہیے، حدیث پڑھنے کا پابند بنانا چاہیے۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے عمل پر کیا رکھا گیا، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ جیسے ماں باپ کو مسکرا کر دیکھنے پر یہ رکھا گیا تو اس کو بھی دیکھنا چاہیے، پڑوسیوں کے حق ادا کرنے کے لیے کہا گیا اسے بھی کرنا چاہیے، اپنے مالک کے ساتھ میں جہاں پر کام کرتے اس کے ساتھ میں کس طریقے سے رہنا چاہیے وہ اس پر عمل کرنا چاہیے، ملازمت کس طریقے سے کرنا چاہیے اس پر عمل کرنا چاہیے، تجارت کس طریقے پر اللہ کے نبی نے بتایا، صحابہ نے بتایا، کر تجارت کرو تو سچی تجارت کرو، مال بیچو تو سچ بول کر مال کو بیچو، دھوکہ مت دو کسی کو، وعدے خلافی مت کرو، کوئی پریشان حال ہے ان کی مدد کرو،
یہ تمام چیزیں اس امت کو سکھائی گئی، اس امت کو بتائی گئی۔ اللہ پاک کہنے سننے زمین کی توفیق۔